بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، ٹینکوں کی گولہ باری سے مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، ٹینکوں کی گولہ باری جاری۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں نے جنوبی غزہ میں مغربی رفح کے علاقے تل السلطان میں کارروائی کرتے ہوئے ان فلسطینیوں کو شہید کیا۔ خیال ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان طویل لڑائی کے بعد جنگ بندی معاہدہ ہوا، جو گزشتہ اتوار سے نافذ العمل ہے۔ اس معاہدے کی مدت 6 ہفتے مقرر کی گئی ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں فریقین نے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا تھا، جبکہ اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلانے، وہاں امدادی کارروائیوں کی اجازت دینے پر رضامند ہو گیا تھا۔ دوسری جانب عرب میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد گزشتہ 4 روز کے دوران غزہ میں 3200 امدادی ٹرک داخل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق امداد کی آمد سے غزہ کے شہریوں کو جزوی ریلیف ملا۔ امدادی تنظیموں نے غزہ بھر کے مراکز سے امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے، جہاں شہری دروازوں پر قطاروں میں کھڑے ہو کر سامان کا انتظار کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پیشرو جو بائیڈن کی جانب سے مشرق وسطیٰ بالخصوص حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے بھاری میراث کا سامنا کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقتدار سنبھالنے کے صرف ایک دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی ٹیم نے غزہ میں جنگ کے مستقل خاتمے اور غزہ میں قید درجنوں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے مدد کرنے کی کوشش کرنے کا مشکل کام شروع کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد عہدیداران اور ریپبلکن پارٹی کے مشیر جنہوں نے غزہ فائل پر جو بائیڈن کی ٹرانزیکشن ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے، نے تصدیق کی ہے کہ وہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں ایک مشکل کھٹن صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے ہمارے لیے جو کچھ چھوڑا وہ آغاز کا اختتام ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کا دعویٰ جھوٹا ثابت، غزہ میں اہم حماس کمانڈر زندہ نکلے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں حماس کے اہم رہنما کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 24 مئی 2024 کو غزہ میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی بیت حنون بٹالین کے سربراہ حسین فیاض کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیلی فوج کے 98ویں ڈویژن، اسرائیلی فضائیہ کی اسپیشل فورسز اور دیگر دستوں نے ایک مشترکہ آپریشن میں حماس رہنما کو ایک سرنگ میں ہلاک کیا۔ تاہم گزشتہ روز غزہ سے سامنے آنے والی ویڈیو میں حسین فیاض کو ایک جنازے کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے بھی حسین فیاض کو نشانہ بنانے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اپنے بیان میں اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ مئی 2024 میں دستیاب معلومات کی بنیاد پر فیاض حسین کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم مزید تحقیقات پر یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت دستیاب معلومات درست نہیں تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے ہوتے تو بہت پہلے ہی بنا چکے ہوتے۔ ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم میں گفتگو کرتے ہوئے جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ہمارا جوہری پروگرام جوہری ہتھیار بنانے کے لیے نہیں، کوئی بھی ایران کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آسان جگہ نہ سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دھمکیوں پر نہیں، معاہدوں کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے جوہری ہتھیار خفیہ لیبارٹریوں میں بناتے ہیں جو بین الاقوامی معائنے کے تابع نہیں ہیں۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں، کچھ لوگ ایران کو ایسے ہی مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی جیسے منصوبوں کے لیے
ایرانوفوبیا، اسلاموفوبیا جیسے ہتھیاروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایرانی نائب صدر نے مزید کہا کہ کوئی بھی حماس، حزب اللہ، فلسطینی مزاحمت یا ایرانی بازو کاٹنے کے بیانیے پر خوش نہ ہو۔ مزاحمت تب تک رہے گی جب تک قبضہ و جبر رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل غزہ کو دبئی جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ کو دبئی جیسا بنتا دیکھنا چاہتا ہے۔ وزیر اقتصادیات نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے تعمیر نو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب حماس اسرائیل کے ساتھ دیرپا امن کا انتخاب کرے۔ انہوں نے کہا کہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ دبئی بننا چاہتے ہیں یا غزہ کو اسی طرح دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ دبئی نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا ہے، وہ باہمی اقتصادیات پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہم دبئی کو غزہ میں نہیں بلکہ اپنے خطے میں دیکھنا چاہیں گے۔ اگرچہ اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ آیا وہ فلسطینی انکلو کی تعمیر نو کے لیے مالی مدد کرے گا، جو اس نے 1 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل بمباری کی تھی۔ وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل یقینی طور پر امارات، سعودی اور دیگر کو اس قابل بنانے کے لیے تیار ہوگا کہ وہ کسی ایسی چیز کی تعمیر نو کے لیے تیار ہوں جو اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نیٹو کی امریکہ کو یوکرین جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا ہے کہ ہمیں یوکرین کی جنگ میں امریکہ کی ضرورت ہے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر مارک روٹے نے کہا کہ نیٹو کو دفاع میں مزید سرمایہ کاری کرنی چاہیے، دفاعی صنعتی پیداوار میں اضافہ اور یوکرین کی مدد کے لیے اخراجات کا بڑا حصہ اٹھانا چاہیے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ سے یوکرین کو سپلائی جاری رہنی چاہیے، یورپ اس کے بدلے ادائیگی کرے گا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ یورپی یونین کو یوکرین کی حمایت میں مزید کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں واقعی قدم بڑھانا ہے اور یوکرین کے لیے اپنی حمایت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، قومی اسمبلی نے سوشل میڈیا قانون سخت کرنے سے متعلق پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل کے مطابق جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس فیاض صادق کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پاکستان الیکٹرانک کرائم ترمیمی بل 2025 منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ بل کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ ڈی آر پی اے کو آن لائن مواد ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوعہ یا فاحش مواد تک رسائی حاصل کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوعہ مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار ہوگا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی نئی تعریف بھی اس بل میں شامل کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا تک رسائی کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز اور سافٹ ویئر کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیکا ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک نئی شق کی تجویز شامل ہے۔ بل میں بیان کردہ اصطلاحات کی تعریف شامل ہے۔ سوشل میڈیا تک رسائی کی اجازت دینے والے نظام کو چلانے والا کوئی بھی شخص کوئی بھی نئی تعریف میں شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ ترمیم میں کی گئی تعریف میں ویب سائٹ، اپلیکیشن یا مواصلاتی چینل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ ترمیم کے تحت حکومت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرے گی۔ اتھارٹی وفاقی اور صوبائی حکومت کو ڈیجیٹل اخلاقیات سمیت متعلقہ شعبوں میں تجاویز دے گی۔ یہ اتھارٹی تعلیم، تحقیق، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی حوصلہ افزائی اور سہولیات فراہم کرے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔